کے ترقی کے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے؟ دنیا کا رویہ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی، میری روح ہے، دنیا بہت کچھ کہتی ہے۔ گزشتہ اتوار یعنی 19 نومبر 2023 کو کراچی کی خواجہ سرا کمیونٹی نے سندھ مورت مارچ کا انعقاد کیا۔ اس دن کو دنیا بھر میں منائے جانے والے ٹرانسجنڈر ڈے آف ریممبرنس کی مناسبت سے منایا گیا۔ مورت ایسی ہوتی ہے کہ ایک انسان جو بچپن میں ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا، اس کو گھر والے جو ہیں نا اعتراض کرتے ہیں، یہ کیوں چل رہے ہو، یہ کیوں بیٹھ رہے ہو، یہ کیوں پہن رہے ہو، تو ہمیں خود کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ تیسری جنڈر ہیں۔ کوئی ہمیں تو ایسے کچھ بھی نہیں دکھ رہا کہ وہ بدل گیا ہے، ابھی بھی وہی حالات ہے، وہی کچھ ہے جو پہلے تھے۔ سال 2022 ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے لیے الگ درجے کی مشکلات لایا اور ان کا کہنا ہے کہ اس کے بعد ان کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ اس کی وجہ سے سندھ مورت مارچ خواجہ سرا افراد کے حقوق کے لیے ایک ضروری کاوش بنی۔ اس کا آغاز نومبر 2021 سے ہوا جب ٹرانسجنڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد سے اب تک قریب 6 ترمیمی بل پیش کیے جا چکے ہیں۔ 2022 میں اس کمیونٹی کے خلاف ایک منظم کیمپین چلائی گئی جس میں ان کے بارے میں گمراہ کن باتیں پھیلائی گئیں اور جھوٹ بولے گئے کہ ہر مسجد و محراب میں بات ہونی ہے۔ دوسری ٹارگٹ یہ ہے کہ ہر مسجد کے سامنے غیر سیاسی مظاہرہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف ہونا ہے، اور تیسری ٹارگٹ یہ ہے کہ 10 لاکھ 1 ملین ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں جمعے کے دن ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف۔ جس کے بعد مئی 2023 میں وفاقی شرعی عدالت نے 2018 کے قانون کی 3 شقوں کو غیر اسلامی قرار دے دیا۔ اس سال مورت مارچ کی جانب سے 12 مطالبات سامنے رکھے گئے، جن میں کہا گیا کہ صنفی شناخت، صنفی اظہار اور جنسی خصوصیات کی بنیاد پر امتیازی سلوک اور نفرت انگیز تقاریر کو جرم قرار دیا جائے۔ قصاص یا دیت کے قوانین کے ذریعے ٹرانس افراد کے قتل کے واقعات کو عدالتوں سے خارج نہ کیا جائے۔ شناختی کارڈ پر ایکس جینڈر مارکر کے خواہش مند ٹرانس افراد کے لیے میڈیکل ٹیسٹنگ واجب نہیں ہونی چاہیے، جس طرح مردوں اور عورتوں کو اپنے ایم یا ایف جینڈر مارکر کے لیے ضروری نہیں ہوتی۔ خواجہ سرا افراد کے لیے مخصوص HIV پروگرامز ترتیب دیے جانے چاہیے۔ بغیر رضامندی کے انٹرسیکس بچوں کی سرجریز پر پابندی لگائی جائے۔ ہم نے اپنے تمام رائٹس کو سمڈ اپ کر کے اپنے بل کے اندر بہت کمپریہنسولی ڈیٹیل کے اندر ہم نے ڈسکس کر دیا تھا ٹرانس کمیونٹی کو کن کن مسائل کا سامنا ہے اور ان کو کون کون سے فنڈامنٹل رائٹس چاہیے، مجھے زندگی گزارنے کے لیے کون سے بیسک سہولیات کی جو ہے پاکستان کی گورنمنٹ کو مجھے بھی دینا چاہیے۔ خواجہ سرا افراد کو درپیش رہائش کے فقدان کا ازالہ کیا جائے اور جنسی یا صنفی بنیاد پر زیادہ کرائے کو جرم قرار دیا جائے۔ ٹرانس لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹ میں مخصوص جگہ دی جائے۔ ملازمت اور سرکاری تعلیمی اداروں میں خواجہ سرا افراد کے کوٹا کا نفاذ کیا جائے۔ خواجہ سراؤں پہ تو بہت سارے تاثرات ہوتے ہیں کہ وعدے کیے جاتے ہیں لیکن پورے نہیں ہوتے۔ جابس کے وعدے کیے جاتے ہیں، کوٹے آ جاتے ہیں، کب سے سن رہے ہیں لیکن ہم نے کوئی نہیں دیکھا ہمارا کوئی ٹرانسجنڈر ابھی تک آگے جا چکا ہو۔ خواجہ سرا کمیونٹی کی سیاسی اور ثقافتی تاریخ کو نصاب میں شامل کیا جائے، اثاثوں اور وراثت کے حقوق یقینی بنائے جائیں اور ان کو پروٹیکٹڈ انڈیجنس پاپولیشن قرار دیا جائے۔ گزشتہ 2 سالوں میں سوچ فیکٹ چیک نے متعدد خطرناک دعووں اور سوشل میڈیا پہ گردش کرنے والے پیغامات کی چھان بین کی اور ان دعووں کو غلط ثابت کیا۔ جیسا کہ ایک فیشن ڈیزائنر نے دعویٰ کیا کہ نادرہ کانسٹیٹیوشن اور وفاقی شرعی عدالت کے خلاف کام کر رہا ہے۔ کچھ سوشل میڈیا پوسٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ ٹرانس ایکٹ کے لاگو ہونے کا مطلب خاندانی نظام کا خاتمہ یا ہم جنس پرستی کا فروغ ہے، اور ٹرانسجنڈر افراد کو پیڈوفائلز اور ریپسٹ سے مشابہت دی گئی۔ اس کے علاوہ یہ کہ امریکہ نے ٹرانس کمیونٹی کو فنڈنگ فراہم کی ہے، اور ایک سیاستدان نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ پاکستان میں 28,000 سے زائد افراد نے اپنا جینڈر تبدیل کروایا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ اعداد و شمار صرف ڈیٹا انٹری کی مسٹیکس تھیں۔ ٹرانس کا نام لے کے لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے اور گالی کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ تم خسرا لگ رہے ہو، تم ایسا لگ رہے ہو، تم ویسا لگ رہے ہو۔ اس کی بنیاد پہ عورتوں پہ بھی تشدد کیا جاتا ہے، مردوں پہ بھی تشدد کیا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں مانتے
کہ ہماری مثال لے کے دوسروں پہ تشدد ہو. ہم پہ بھی تشدد ہوتا ہے, وہ الگ چیز ہے, اور ہم ادھر چاہے آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں یا نہ کھڑے ہوں, ہم آپ کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے کہ آپ پہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری خواجہ سرا کمیونٹی کی طویل تاریخ اور وابستگی کو مد نظر رکھا جائے تو یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ پاکستان میں ٹرانس موومنٹ پر اتنا شدید رد عمل کیوں آتا ہے. آج کی عورت خوبصورت ہے, زندہ دل ہے, پڑھی لکھی ہے اور اپنے حق کی بات کرتی ہے.